اکثر ہم بات کرتے ہیں اور بلکہ اب تو ریسرچ نے بھی ثابت کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی میں گلوبلی پوری دنیا میں لیکن خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی طلاق اور خلا اور سیپریشن اور جھگڑا ہو گیا، ابھی شادی ہوئی تھی بات نہیں بنی، اور مطلب اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان اولڈن ٹائمز، پرانے وقتوں میں یہ چیز بہت ہمیں کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ ایسے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک نیا پروفیشن سامنے آیا اور وہ ہے کاؤنسلر کا، جو کہ فیملی اور ریلیشن شپ کاؤنسلنگ دیتے ہیں اور رشتے بچاتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا، ساس بہو کے رشتوں کے اندر کہتے ہیں کہ اب کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو سنا جائے، ان کی دل کی بات ایک دوسرے تک پہنچائی جائے تو جسے کہتے ہیں نا کہ آتش فشاں تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا پڑنے لگ جاتا ہے۔ شاہین اختر اسی پروفیشن سے ہیں، ایک فیملی اور میرج کاؤنسلنگ اور ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں۔ ہم نے سوچا ان سے ذرا بلا کے پوچھیں کہ بھئی یہ مطلب بات پہ بات جو یہ بات طلاق خلا تک پہنچ جاتی ہے اور بریک اپس ہو جاتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کچھ ہمیں ٹپس عنایت فرمائیے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم شاہین۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے کلائنٹس آتے ہوں گے وہ بس لڑائی جھگڑے روتے دھوتے، چاہے باپ بیٹے کا جھگڑا ہو چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، آپ تو بہت سے بس رونا دھونا اور لڑائی جھگڑے ہی نمٹاتی زندگی گزار دی آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے جس میں لوگ آ کے ہمیں سناتے ہیں، اپنے دکھ کی درداستان سناتے ہیں۔ باپ نے یہ کر دیا، ماں نے یہ، اب تو آپ کو پتا ماں باپ بھی کے بچے بھی اپنے والدین سے ناراض رہتے ہیں، ان کو بہت ساری شکایت رہتی ہیں، کیونکہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف میاں بیوی کا ہی جھگڑا ہم سمجھتے تھے کاؤنسلنگ کے، لیکن اب تو ہمارے جو اپنے رشتے ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان کے اتنے زیادہ مسائل ہیں۔ اب یقین کریں تو سکھ سے میں نے اتنے بھائیوں کے آپس کے جھگڑے، بہنوں کے آپس کے جھگڑے، کیونکہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ رشتے کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے، اور بھائی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بھائی ویسے ہی بیہیو کرے جیسے وہ شادی سے پہلے تھا، یا بہن یہ بیہیو کرتی ہے کہ اچھا جی میرے بھابھی آ گئی تو بھائی ویسا ہی رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، سچویشن چینج ہو جاتی ہے اس کے اوپر، تو پھر ظاہر ہے وہ رشتے بدل جاتے ہیں، اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ وہی رہتی ہیں۔ اچھا آپ کے پاس جو جس طرح کے مسائل آتے ہیں فیملی ریلیشن شپس کے، اس میں ماں بیٹی ٹائپ بھی مسئلہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، آج کل کے زیادہ ہے، تو اس میں یہ مسئلہ آج کل یہ اتنا زیادہ ہے، یہ اتنا ہی ہاٹ ہے جتنا کہ میاں بیوی کا ہے۔ ریلی اس لیے حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ماں کا رشتہ تو ایسا ہے جی، اس کے آگے تو ہر کوئی مطلب بس سر جھکا دیتا ہے، ماں نے کہہ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ اتنا امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے، اس کی اتنی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں کی سب سے پہلی بات ہے آج کل وہ مائیں نہیں ہیں جن کی اپنی وہ ماؤں والی تربیت ہوتی تھی، کہ اگر بندہ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سی او ہوں یا میں لیڈر ہوں یا میں ہیڈ ہوں کسی ڈپارٹمنٹ کا، تو مجھے اس ڈپارٹمنٹ کو اون کرنا ہے، میرے اندر وہ کوالٹیز تو ہونی چاہیے نا، اگر نہیں تھا تو جب اس عہدے پہ آیا تو اس کو ہونی چاہیے تھے۔ آج کل ماں وہ نہیں ہے، وہ اپنے اس عہدے کو پہچانتی نہیں ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزارتی ہے، جیسے ہماری مائیں پرانی، اگر آپ اپنی امی کو یاد کریں، یہ پرانی ہماری مائیں ہوتی تھی آج سے 50 سال پہلے، تو وہ بچوں کو باقاعدہ طور پہ رشتوں کی پہچان بتاتی تھی، غیرت عزت کا بتاتی تھیں، اور شرم و حیا بتاتی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک ٹائم گزارتی تھی، کچن میں اپنے ساتھ رکھتی تھیں، مطلب کہیں جانا ہوتا تھا ان کو بتاتی تھی کہ وہ سوشل جو بھی ان کی تربیت ہوتی تھی نا وہ مائیں کرتی تھیں۔ آج کل ماں کیونکہ زیادہ تر مصروف ہوتی ہے، جاب کرتی ہیں، اپنے ڈفرینٹ جگہوں پہ مصروف ہوتی ہیں، تو یا اپنے ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہوتی ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے یہ، ہاں، تو وہ بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، تو وہ بچہ اور بچی جو ہیں وہ پھر معاشرے میں وہ پیار جو وہ گھر سے والدین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ باہر جا کے معاشرے میں پھر وہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، لڑکی مردوں میں اور لڑکا لڑکیوں میں، تو وہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، لونلینس کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، یعنی ماں نے وہ دوستی کا ہاتھ شاید آپ کے خیال میں کم کر دیا ہے۔ کم کر دیا اچھا ہے۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں ایسے کیسز، حل ہوتے ہیں؟ حل تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا اللہ پاک نے بتا دیا۔ ایسے کیسز ہیں کہ جو بہت زیادہ بہنوں میں آپس میں تناؤ تھا، رنجش تھی، اور آپ کی کاؤنسلنگ سے اس کے بعد الحمدللہ اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے؟ بالکل بالکل، دیکھیں
काउंसलर का काम क्या है? आप अभी शुरू में बता रहे थे कि जी साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं का। देखिए साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकल डॉक्टर होता है, वो आपको मेडिसिन देता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको जो जिस वजह से आपको जो प्रॉब्लम, टेंशन हुई, एंजाइटी हुई या जो भी इस तरह की प्रॉब्लम, वो उसके बारे में आपसे बात करता है। काउंसलर बेसिकली जो होता है वो आपको पूरा सुनता है, डीपली सुनता है, और फिर आपकी उस जो प्रॉब्लम है, जो रीज़न है, उसको डायग्नोस करता है कि भाई इतनी बहन भाइयों में लड़ाई बढ़ गई या इतने मियाँ बीवी में बढ़ गई या उसके पीछे बैकएंड पे रीज़न क्या थी। तो काउंसलर जब आपको, ऑफ कोर्स जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, उसको पूरा आप रोना धोना सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप खुद ही उसमें अपना एनालिसिस करने लगते हैं। तो बेसिकली काउंसलर, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम समझाते हैं, हम समझाते नहीं हैं। आप सुनने के पैसे मिलते हैं? हमें सुनने के पैसे मिलते हैं। यार ये बड़ा अच्छा शाहीन प्रोफेशन है। प्लीज, मैं भी पार्ट टाइम में काम करना है, सिर्फ सुनने के, मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, तो अब सुनने के भी मिलने लग जाएंगे। सुनने के भी मिलने, अब देखें ना, सुनने वाला राय कोई नहीं है। जब माँ भी जॉब करेगी, बाप भी जॉब करेगा, घर के रिश्ते सारे मसरूफ होंगे। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि माँ बाप जॉब ना करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जॉब जरूरत है, वक्त बच्चों के लिए, उनके साथ दोस्ती। हाँ, बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकालें, ना कि क्वांटिटी टाइम निकालें। आप क्वालिटी टाइम निकालें, आप वीक में एक दफ़ा प्लान कर लें, आप उनको इतना टाइम दें कि आप मोबाइल बंद कर दें, आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दें, अपने फ्रेंड्स का अलग रखें, ऑफिस वालों का अलग एक पोर्शन आप रखें। दिन का 1 घंटा कम से कम ऐसा होना चाहिए फैमिली में कोई भी मोबाइल यूज ना करे और सब आपस में बैठ के बात करें। मैं कहती हूँ तो सिख साहब, अगर हम 3 वक्त खाना खाते हैं ना, अगर हम 1 वक्त का खाना भी मोबाइल सारे रख दें और प्रॉपर हैप्पीनेस के साथ अगर पूरी फैमिली खाना खा लेना, तो वो जो आपके अंदर से जो डोपामाइन रिलीज होते हैं या जो वो सेटिस्फेक्शन का एक लेवल रिलीज होता है, वो पूरा हो जाता है अगर एक वक्त भी आप पूरा खाना खा लें अपने साथ फैमिली। अच्छा जी, अब बातें हैं उस अहम मौजू की तरफ जिसका भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि पहले बताएं कि क्या वाकई स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हमारे माशरे में तलाक, खुला, ब्रेकअप, सेपरेशन, अलहदगी, ये चीज़ें बढ़ रही हैं? बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ हमारे से, ये तो ग्लोबली हो रहा है। ग्लोबली हो रहा है। अब क्या हमारी सोसाइटी को जहन में रखते हुए कुछ 2-3 हमें टिप्स दें कि ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ पे हम काबू पा सकें? नहीं, पहले तो हमें इनकी वजूहात पे आते हैं ना। वजूहात तो मैंने आपको सबसे पहली वजह तो ये है कि अब बच्चियों की वो तरबियत नहीं रही। पहले होता था कि बच्ची को बचपन से ही तैयार किया जाता था कि बेटा तुमने अगले घर जाना है, इस चीज़ को ऐसे खड़ी हो, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना करो, वैसे पकाओ, ऐसे करो। मतलब बच्ची के अंदर तरबियत के साथ साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी जाती थी, जो वो अगले घर में जाके उसको अडॉप्ट करके वहाँ से वो मेंटली तौर पे वो तैयार होती थी कि मैंने इस अगले घर को एक्सेप्ट करना है और मैंने अपनी जगह बनानी है। और फिर अब वो नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे शदीद इख्तिलाफ करूँगा। बच्ची को ही क्यों, लड़के को क्यों ना तैयार किया जाए कि वो भी फ्लेक्सिबल हो, वो उसने भी एक तरह से एक नई जिंदगी शुरू करनी है और उसके अंदर उसको भी अपनी शख्सियत में कोई अगर चेंज लानी है, तो व्हाई नॉट? हम ये औरत पे क्यों प्रेशर डालते हैं कि तुमने अगले घर जाना है, तुमने फ्लेक्सिबल होना है, लड़के ने फ्लेक्सिबल नहीं होना? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप लड़की की तरबियत करें और लड़के। अच्छा, ऐसा बात ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादातर माँ के साथ बचपन में ज़्यादा माँ के साथ होते हैं, ठीक है ना। 9 मंथ्स बच्चा माँ के पेट में रहा तो उसकी एक एफिलिएशन माँ के साथ होती है, फिर बच्चा गोद में आया तो फिर भी माँ के साथ है। बाप को तो वो थोड़ा जब सेंसिबल होता है फिर जाके पहचानता है ना। फिर इसके अलावा बाप 9 to 5 या सारा दिन बाहर रहता है, अगेन बच्चे माँ के साथ होते हैं तो माँ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। इस वजह से औरत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है, कि माँ, फिर आपको पता ख़ानदान की बुनियाद होती है। जिसको भी प्रॉब्लम, इवन मियाँ खुद शौहर को भी जब प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया। तो औरत को इतना मैच्योर, इतना सेंसिबल और इतना हम्बल होना चाहिए कि वो रिश्तों को बेसिकली, अब एक बहुत मशहूर है ये कि ये मर्द और औरत जो हैं वो पहिए होते हैं गाड़ी के, बेसिकली पहिया मर्द ही होता है। अच्छा, औरत उसका इंजन होती है। अरे वाह, ये ठीक है। मैंने कहा अगर आपने कहा औरत स्टेपनी होती है फिर बड़ी लड़ाई हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसे क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मैं मर्दों की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मर्द के बगैर हम कुछ नहीं है ना। देखिए अल्लाह ताला ने हमें ऐसा पैदा किया है, जैसे कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह ने हर जिन्स का जोड़ा बनाया है, तो मर्द का औरत का बनाया है, और ये अकेला रह ही नहीं सकता। एक से टूटता है तो दूसरे से जुड़ जाता है। तो हमने जब जुड़ना ही है तो क्यों ना हम अपने ही रिश्तों के साथ जुड़ें, तो अकेले रहने का तो फिनोमेना ही नहीं है ना। अच्छा, बर्दाश्त क्या कम हो गई है जो बात पे बात अलहदगी हो जाती है? जी, छोटी सी बात हुई और तुम अपने घर, हम अपने घर। बिल्कुल, असल में सबसे जो मेन और टॉप एलिमेंट है ना वो बर्दाश्त का है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बर्दाश्त से पहले ये कि हमारी तरबियत नहीं है ना। आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आप उसके इंटरव्यू से उसकी कितनी तैयारी करते हैं कि ये जॉब है, मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो लेकिन जब शादी से पहले हम कोई हाँ, ज़हन साजी नहीं करते हैं। तो ज़हन साजी हो तो हमें पता होता है। अच्छा, जिनकी नहीं हो रही है वो रो रहे हैं कि हमारी हो क्यों नहीं रही है,
اور جن کی ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتی یہ ٹاکسک ریلیشن ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے. تو ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے ریلیشنس کو. جب ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. ہم ایک کے لیے دوستیاں بنا لیں گے ویسے، لیکن جب ہم رہ ہی نہیں سکتے تو پھر ہم اس کا مطلب یہ ہمارے پاس میسج ہے کہ ہم رشتوں کو پھر مینیج کر کے چلیں. بالکل ٹھیک. کہ ہم ورک پلیس پہ بھی تو کرتے ہیں نا، جہاں ہماری فیوریٹ جگہ ہوتی ہے، جہاں ہم نے نبھانا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم سب بھی برداشت کرتے ہیں. تو پھر ہسبینڈ کیوں، وائف کیوں، جن کے ساتھ ہم اتنے ریلیشنس کرتے ہیں اور اتنے گلے شکوے کرتے ہیں، ہم وہاں کیوں نہیں مینیج کرتے رشتوں کو؟ باس کے ساتھ تو اس لیے پھر ہم بنا کے رکھتے ہیں نا کہ باس ہوتا ہے وہ نا. تو بس بیوی آپ کا پارٹنر ہوتی ہے، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کا ایک بیک بون ہے وہ. آپ کو کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ انجن ہے یہ، تو آپ اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں آپ؟ ٹرو. اچھا جی، اب آئیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں 13, 14, 15 سال کے بچے، یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ابو، آپ کو کیا پتا، آپ تو پتھر کے زمانے کے ہیں. جو ٹین ایج کے ایشوز ہیں وہ بڑے سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ینگسٹرز میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈرگز کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں کچھ ٹپس دیجئے کہ ینگسٹرز کو کیسے سمجھیں، کیونکہ وہ تو ہم سے پتہ نہیں 200 سال آگے. اگین میں بہت خوش ہوئی، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب سوال کو مجھے اس طرح سے کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ینگسٹر کو الزام نہیں دیتی. ینگسٹر ہماری پروڈکٹ ہیں، بچے ہماری پروڈکٹ ہیں نا. تو ہم نے جب ان کو اس پہ، جب وہ پریگنینسی میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا عمل ہوتا ہے، یہ بانو قدسی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ بچے جو ہیں نا وہ آپ کا عمل ہوتے ہیں. آپ نے جو کچھ پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے، جو عادات، جو خیالات، جو سوچ آپ نے اپنے بارے میں، وہ اس کی شخصیت بنتی ہے، وہ اس کی شخصیت بنتے ہیں. تو ایک تو یہ بات. تو دوسری بات یہ کہ بچے خود کچھ نہیں ہیں، ہم جو بڑے ان کو دے رہے ہیں نا وہ وہیں سے سیکھ کے کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں نا، ایک ینگسٹر کو کیا پتا جن چیزوں میں وہ جا رہا ہے، اس کو کون دے رہا ہے؟ اس کو وہی جوان تو نہیں بیچ رہا نا، اس کو یقیناً پیچھے کوئی ایکسپیرینس بندہ دے رہا ہے، کوئی ڈرگز والا دے رہا ہے، کوئی ایڈکٹڈ دے رہا ہے، کوئی جیسے جیسے ینگ لوگوں میں ڈیورس و خلا بڑھ رہی ہے، ریلیشن شپ بڑھ رہا ہے. تو یہ ان کو پیچھے کس نے دیا یہ آئیڈیا؟ بڑوں نے ہی دیا نا، ایڈلٹس نے دیا کہ یہ ہوتا ہے. تو وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں. ہم نے ان کو کوئی ڈائریکشن تو دی نہیں ہے، پھر ہم ان کو الزام کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو جناب لب لباب یہ ہے کہ برداشت کرنا ہے ایک دوسرے کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ینگسٹرز کے ساتھ دوستی، وہ تو میاں بیوی میں برداشت کرنا اور ینگسٹرز کے ساتھ دوستی کرنی اور ان کو سننا ہے. اچھا، ان کے ساتھ میں آپ نے مجھ سے ٹپ کہی تھی، یہیں پہ میں ایک ٹپ دے دیتی ہوں. ٹپ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا، آپ بالکل، میں یہ نہیں کہتی کہ کام نہ کرے، کام ضرورت ہے، وقت ہے، ویسے بھی کرنا چاہیے. مرد باپ بھی جاب کرے، ماں بھی کرے، لیکن یہ جو بیسکلی کھانے کا ٹائم ہے نا، ہاں یہ ساتھ کریں. اور اس میں موبائل نہ ہو اور کسی دوسرے کی ڈسکشن نہ کریں. وہ فلانے نے یہ کہہ دیا، وہ فلانے سے پیمنٹ لینی ہے، وہ فلاں آج آیا تھا، وہ فلاں ہمارے گھر کیوں آیا، ناراضگی، مطلب اس میں کوئی نیگیٹو بات کریں ہی نہ. آپ اپنی ہی فیملی کی بات کریں. اچھا بیٹا کیسا دن گزرا، اچھا کیا ہوا، اچھا تم نے وہ جو ایگزام دینا تھا، جو ٹیسٹ دینا تھا، یا وہ جو تمہارا کوئی کام جو اس کا پھنسا ہوا ہو. آپ خود اس بچے کو کوشش کریں کہ وہ آپ سے کھلے، کیونکہ بچہ آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے. تو وہ جب آپ تھوڑی سی بات کریں گے وہ ایک کھلتا چلا جائے گا. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. شاہین، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. آپ کو شاہین کی ٹپس کیسی لگیں؟ اور اگر آپ کسی فیملی کے اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹپ یہ ہے کہ کھانا اکٹھے کھانا شروع کر دیں، کافی ناراضگیاں کم ہو جاتی ہیں.